عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، آج سے پہلے تک تو سلسلہ روحانی علاج میں ہم آپ کو آج کا روحانی علاج کے نام سے کوئی نہ کوئی ایک خاص وظیفہ بتایا کرتے تھے، لیکن اب سے انشاءاللہ الکریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہترین خوشخبری کہ اب الحمدللہ عز و جل تعویذ بنانے کے ساتھ ساتھ وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سکھائیں گے بھی۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، کوئی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی روحانی علاج پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کئی اس طرح کے بہت سارے تعویذات ہوتے ہیں کہ جسے باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتانے میں بعض اوقات ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں سننے میں بعض اوقات کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، توجہ نہیں ہو پاتی، تو اب انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو روحانی علاج کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے یا تو کوئی وظیفہ ہوگا یا پھر کوئی تعویذ ہوگا جو آپ بآسانی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر بنا سکتے ہیں۔ مختلف مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج، اور دیکھتے ہیں پریکٹیکل روحانی علاج۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سلسلہ روحانی علاج کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نارملی ہمارا یہ تھا کہ ہم روحانی علاج ہمارا ریکارڈڈ ہوتا تھا، اور آج جو انشاءاللہ آپ کو ہم ایک ایسا تعویذ لکھنے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مرد خواتین سبھی کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ جی مختلف مواقع پر گرمی کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص بخار میں ہو تو ایک ایسا تعویذ ہے جو آپ خود گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بآسانی سے بنا سکتے ہیں، اور اس تعویذ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 47 ٹائم یہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھنا ہے، اور پھر اس تعویذ کو بنانا ہے۔ اچھا، اس کے لکھنے میں کچھ احتیاطیں ہیں، میں چاہوں گا آپ کو وہ احتیاط بتا دوں۔ یا حیو یا قیوم، صحیح۔ وہ الفاظ کہ جن کے لکھنے میں دائرے والے حروف بنتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قیوم کا قاف، واو اور میم، ان کے اندر جو دائرہ بنا ہوا ہے یہ دائرہ باقی رہے۔ ایک سادہ پیپر لے لیں، اس سادے پیپر کے اوپر 47 ٹائم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم لیکن آپ لکھ نے لیں۔ تو لائنوں والے پیپر پہ لکھا ہے۔ جی، یہ میرے پاس تو لائن والا پیپر ہے۔ صحیح۔ آپ جو پرنٹر میں یوز ہوتا ہے بلینک پیپر ہوتا ہے سفید کلر کا، اس کے اوپر لکھ لیجئے، اور لکھنے میں جو احتیاط رکھنی ہے وہ دائرے والے جو حروف ہیں قاف، واو اور میم، ان کا دائرہ جو ہے یعنی ان کی گولائی کے اندر جو سفیدی ہے وہ باقی رہے۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ میم یا واو اور قاف کا وہ جو گول دائرہ ہے مل جائے، تو ایسا نہ ہو۔ اور اسی طرح جو نقطے لگانے ہیں یہ لگائے جائیں گے، اور زبر زیر پیش لگانے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ ہاں، جو بعض جگہ پر لفظ اللہ اس میں جلالت آتا ہے تو اس میں تشدید لگانا ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن یہاں آپ اسکرین پر زبر زیر پیش دیکھ رہے ہیں، لیکن زبر زیر پیش نہیں لگانا، صرف یا حیو یا قیوم 47 ٹائم یہ کاغذ پہ لکھ لیں۔ کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پہن لیں انشاءاللہ۔ تعویذ بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اب اس کو چمڑے میں سلوائیں، کپڑے میں سلوائیں، کس میں سلوائیں؟ جی، تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ کاغذ پہ آپ نے لکھ لیا، کاغذ پہ لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر لیں، پھر اس کو فولڈ کر کے اس کو جو ہے نا پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، کسی شاپر میں رکھ کے اچھی طرح سے اس کو، تاکہ اس میں پانی نہ جا سکے۔ موم جامہ بھی کر سکتے ہیں، موم جامہ جس کو کہتے ہیں، یا جس کو لیمینیشن بھی کہتے ہیں، پلاسٹک کوٹنگ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا عمل کہ جس سے یہ تعویذ محفوظ ہو جائے کہ پانی وغیرہ اس پہ نہ جا سکے۔ پھر اسے سلائی کر کے چمڑے کے اندر سلائی کر کے جو ہے نا پھر اس کو گلے میں بھی تو پہن لیں۔ سلوا سکتے ہیں نا؟ جی، کپڑے میں بھی پہن سکتے کلر وغیرہ کی کلر کی بھی قید نہیں ہے، ہو یا گرین ہو۔ بلیک کلر کا عموماً اگر آپ مارکیٹ میں بنوانے کے لیے جائیں گے تو بلیک آلریڈی ان کے پاس ہوتا ہی ہے، تو وہ اس لیے بلیک ہے گا۔ اگر بلیک ہو یا کوئی بھی کلر ہو یوز کر سکتے ہیں، اس کو پہنے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے بخار جو ہے وہ جاتا رہے یہ گا۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اجازت ہے؟ جی، سب مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، یہ بنائیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مرد کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے یہ یکساں مفید بڑا ہے۔ کمال کا ماشاءاللہ آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ سکھایا ناظرین۔ تو یہ بچوں کو ہوتا ہے بعض اوقات، چاہے گرمی کا بخار ہو یا ویسے ہی بخار چڑھ جائے اور لاکھ علاج کے باوجود فرق نہیں پڑ پا رہا ہو، ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، بخار نہیں اتر رہا، کیا کریں؟
تو اب یہ تعویذ بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا تو اس کے مطابق تعویذ تیار کیجئے گا اور آپ پھر بچے کے گلے میں ڈال دیں. اور کب تک پہنے رہنا ہے یہ تعویذ؟ جب تک بخار نہ اترے. جی جب تک بخار نہ اترے یہ تعویذ پہنے اچھا رہیں. بخار اتر گیا بالفرض تو یہ تعویذ ٹھنڈا کر دیں، یہ سنبھال کے رکھیں اپنے پاس. کیا کریں پھر دوبارہ بخار ہو تو پھر یہی تعویذ جو ہے ڈال سکتے ہیں گلے میں. جی ناظرین، اگر بخار اتر چکا ہے تو یہ تعویذ آپ اتار کے رکھ لیں. پھر اگر گھر کے کسی اور فرد کو یا ان کو ہی دوبارہ بخار ہوتا ہے تو اسی تعویذ کو دوبارہ استعمال کر لیں. ماشاءاللہ، یہ بنا کر ایک مرتبہ جی ایک مرتبہ تعویذ بنا کر رکھ لیا جائے اور پھر جو بھی مریض ہے، جو بھی جس کو بھی بخار ہو تو اسے پہنا دیا جائے. بخار اترنے پر تعویذ اتار کے رکھ لیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکت. چلیں ماشاءاللہ. اچھا یہاں اس میں دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اب ہوتا ہے بعض اوقات ناظرین کی طرف سے بھی میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ بھئی یہ تعویذ کب تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے، کب تک پہننا چاہیے تعویذ کو. دیکھیں تعویذ جب تک سلامت ہے، تعویذ کی تحریر باقی ہے، تعویذ کا اثر وہ جو لکھائی ہے وہ باقی ہے تو اس کی تاثیر بھی باقی ہے. بعض اوقات چمڑے میں ہوتا ہے سلا ہوا تعویذ، وہ تعویذ جیسے پہن کر کوئی نہا لیتا ہے یا بعض اوقات پسینہ لگتا رہتا ہے، چمڑا گل جاتا ہے تو تعویذ جو ہے اندر کا وہ مٹ جاتا ہے. اچھا تعویذ مٹ گیا، اب اس کی تاثیر ختم، پھر چاہے تو آپ ٹھنڈا کر دیں یا پھر آپ دوسرا پھر تعویذ حاصل کر لیں. وقت ہوا ہے اس سلسلے میں آپ کی کالز شامل کرنے کا. شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں ماشاءاللہ استخارے کروانا چاہیں. جی کال چلائیے گا. بیگم کا حالوں کا سر میں چکر، ٹانگوں میں درد رہتی رہتی ہے، ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے. بیگم کا نام ہے حمیرہ، ان کے والدہ کا نام ہے فردوس. صحیح ہے. نیکسٹ کال. میرا نام غلام حیدی تے استخارہ کرانا سی ضلع لگیا تو میں بول رہا ہوں. میرے سر چ بڑی درد رہندی ہے، والدہ دا نام ہے رکسانہ پروین، استخارہ کر دیا. جی نیکسٹ کال. میرا نام متین ہے اور والدہ کا نام انیسا ہے. بھائی جان میرے کو ہے نا میرے ساتھ آنکھوں میں دھندلا پن آیا تھا، اچانک ڈاکٹر کو دکھا دیا، میں نے رپورٹیں بھی کلیئر آتی مگر پتہ نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے. صحیح ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عمر دراز، میری والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے. تقریباً 8 دن سے میرے معدے میں بڑے شدید درد ہے، کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی ہے. برائی میں نے مہربانی استخارہ فرما کر بتا دیں کوئی عملیات کا معاملہ تو نہیں ہے میرے ساتھ اور کوئی علاج بھی تجویز فرما دیں. نیکسٹ کال. ہماری خالہ ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے. حالانکہ سر میں درد ہے نا. صحیح ہے. سر میں درد رہتا ہے، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات یہ سر کے درد کی ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ناظرین آپ کے استخارے ماشاءاللہ کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، خالہ کے حوالے سے کہا کہ سر میں درد رہتا ہے. دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا. خالہ کی نیند کیسی ہے، پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے. ایک بات، بعد اوقات ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کوئی پرابلم آ جاتی ہے، سن لیتے ہیں کوئی ایسی خبر آتی ہے تو سوچ سوچ کے بھی بعد اوقات سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ظاہری معاملات بھی دیکھیے گا. آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی بعد اوقات یہ سر میں درد ہونا یہ شروع ہو جاتا ہے. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے درد شقیقہ، اسے کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے. بہت اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے اور پورے سر میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو تو اس کے لیے سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کریں خالہ کے، یا وہ خود پڑھ کر دم کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا. بالفرض ٹھیک نہ ہو پھر دوبارہ اسی طرح یہ عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کریں، ٹھیک ہو جائے گا. بالفرض نہیں ٹھیک ہو ایک بار پھر یہ عمل کریں، یعنی تیسری مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کریں. انشاءاللہ الکریم تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، سر کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے کالز کی تھیں، استخاروں کے حوالے سے آپ کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے. غلام محی الدین بھائی کی کال تھی، سر میں درد رہتا ہے اور بیمار رہتے ہیں. آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. بیماری کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. ایک تو سر درد کے لیے ابھی جیسے جنید بھائی نے بتایا کہ سورہ ناس یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے سر پہ پھیر لیں، دوسری مرتبہ بھی یہ عمل کر لیں. اس کے علاوہ یا سلام 11 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور سر پہ پھیر لیں. اسی طرح دوسری مرتبہ یہ عمل کریں، تیسری مرتبہ بھی یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا.
इंशाअल्लाह। ایک بات میں عرض کر دوں ناظرین کو، استخارے تو ماشاءاللہ آپ کے کر دیے گئے، جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے تو یہ بھی آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میسیجز ناظرین آپ کے ماشاءاللہ کافی سارے آ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ چند میسیجز آپ کے شامل کریں۔ کرائے کا مکان ہے، تبدیل کر کے کھلا گھر لینا چاہتے ہیں مگر اسباب نہیں بن پا رہے، وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ روزانہ 20 مرتبہ یا رافعو، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، جو آپ کی مراد ہے نا، یہ وظیفہ مرادیں پوری ہونے کے لیے وظیفہ ہے، اور آپ کی مراد ہے کرائے کا مکان ہے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، کھلا گھر مل جائے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ یا رافعو آپ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ اکرم بھائی ہیں، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو دیکھیں اس کے لیے آپ نے دعائے ابراہیم پڑھنی ہے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ وظیفہ بھی آپ کو عرض کیا، اب روحانی علاج کے بستے سے ضرور تعویذات اطاریہ اپنے لیے بھی، زوجہ کے لیے بھی حاصل کیجئے گا، استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا، شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام ذیشان لطیف ہے، میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کیونکہ میری تعلیم مکمل ہو چکی، میں نے شنا کی ہے لیکن ابھی تک کوئی نوکری کا وسیلہ نہیں بن رہا، تو آپ استخارہ کر دیں۔ میرا نام ذیشان لطیف ہے، میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ جی ذیشان بھائی کرواتے ہیں بھی استخارہ۔ نیکسٹ کال۔ بچی ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، معدے میں خرابی ہے، تو یہ اس کا ذرا استخارہ کرنا ہے۔ جی ان کا نام ہے عریبہ، ان کی والدہ کا نام ہے عذرا۔ صحیح جی، مزید کال۔ سر جی میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، میں نے بہت علاج کرایا، بہت دوائیاں کھائی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جی نیکسٹ کال۔ سر یہ ہماری چھوٹی بچی ہے، وہ اسکول بھی نہیں جا رہی ہے، مدرسہ بھی نہیں پڑھ رہی، ان کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ اسکول نہیں جا رہی، مدرسے بھی نہیں جا رہی، اس کی دیکھیں وجوہات پر بھی تو غور کریں نا، وجہ کیا ہے؟ کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اس طرح کے مسائل تو نہیں ہیں، یہ بھی اس کو بھی دیکھیے گا ذرا، باقی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ناصر علی ہے، اور میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میرے بھائی کے رشتے کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں، 2-3 جگہ پہ رشتہ ہوا بھی ہے، پھر کوئی نہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ نام ہے اشرف علی، والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارہ ہو رہا ہے آپ کا بھی، دیگر ناظرین کے بھی استخارے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جوابات بھی بتائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، روحانی علاج معلوم کر رہے تھے کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، اور اگر دیکھیں آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، دیگر مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، جن کے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، دیکھیں 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، اور جہاں جہاں آپ کے درد ہے نا، جیسے گھٹنوں میں درد ہے ہاتھ پھیل لیں، گھٹنوں میں پھیل لیں، اچھا ہاتھوں میں درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیل لیں آپ، اس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں ہیں درد ہے، 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں گے، ہاتھوں پہ دم کریں گے اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں گے، انشاءاللہ الکریم افاقہ حاصل ہوگا۔ جب جب آپ کو یاد آتا رہے وقتاً فوقتاً اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیے گا۔ اچھا یہ چھوٹی بچی کے بارے میں بتایا تھا کہ اسکول بھی نہیں جا رہی، مدرسے بھی نہیں جا رہی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ غور کیجئے گا۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ پڑھ کر آپ نے بچی پر دم کرنا ہے۔ بچوں کے جتنے مسائل ہوتے ہیں نا، بچوں کے جملہ مسائل کے حل کے لیے، ہر قسم کے شر سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں صبح و شام۔ یہ 4 صورتیں ہیں قل، یہ نوٹ کر لیں، تمام جتنے بھی پیرنٹس ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، صبح و شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے۔ بچوں کے جتنے امراض ہیں، جتنے مسائل ہیں، بچے ہر قسم کی نظر سے، ہر قسم کے شر سے ماشاءاللہ یہ محفوظ ہو جائیں گے، تو آپ یہ کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین
وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا. اب وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین توجہ رکھیے گا کہ جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے. جی ناصر بھائی جوابات ارشاد. جی ایک اسلام بھائی کی کال تھی، والدہ کا نام انیسہ بتایا تھا. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. کسی بھی ٹائم جب بیماری کا معاملہ ہو، پریشانی ہو یا کوئی آفت آن پڑے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حکمو کا ورد کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو بیماری ہے، جو مشکل ہے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرے عمر بھائی تھے، ان کی کال تھی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کا بھی وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کسی قسم کی کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. عمر بھی آپ بھی ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. صبح کے وقت یا باقیو جب سورج طلوع ہو تو 100 مرتبہ یا باقیو کا ورد کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آسانی ہوگی. ذیشان بھائی تھے، نوکری کے حوالے سے فرمانے کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے لیکن نوکری نہیں مل پا رہی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. نوکری کے لیے خاص طور پہ ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے کہ کسی بھی وقت مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی نوکری کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ پر آپ کی نوکری لگ جائے گی. اریبہ بچی کے حوالے سے کال تھی کہ بیمار رہتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بچے اگر بیمار رہتے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، تو اس کے لیے خاص وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے. 4 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. جب بچے بیمار ہوں، کسی قسم کی بیماری ہو یا طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، تو یہ 4 صورتیں پڑھ کے بچوں پہ آپ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی طبیعت ٹھیک رہے گی. ناصر بھائی کی کال تھی، ان کے بھائی اشرف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اشرف بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے. روزانہ 40 دن تک آپ نے سورہ والتین 60 مرتبہ ڈیلی فجر کے بعد پڑھنی ہے اور اپنی شادی کے لیے، رشتے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی، بندش ہوئی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں نا؟ جی 40 دن کا یہ عمل ہے. جی. اچھا بالفعل اگر جیسے چھوٹ جاتا ہے وظیفہ، 10 دن پڑھا، 12 دن پڑھا، 15 دن پڑھا، نہیں پڑھ سکے، اس کے بعد پھر کیا کریں؟ پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ گنتی شمار کرنا پڑے گی؟ کیونکہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے نا، تو کاؤنٹنگ پوری کریں. اگر بیچ میں ایک بھی دن چھوٹ جائے گا نا تو دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا. مقابلے میں اگر کوئی آسان سا بھی عمل ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. جی اس کے علاوہ جو ہے یا ذل جلالی والاکرام، یہ 312 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی بہت مجرب ہے رشتوں کے حوالے سے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آسانی. اس میں تو کوئی دن کی قید نہیں ہے نا، یہ 40 دن پڑھنا ہے، اس میں قید نہیں ہے. اس میں بالفعل اگر چھوٹ بھی جاتا ہے تو چلو چل جائے گا، ماشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ جو وظیفہ ہے نا، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں ناظرین، یا ذل جلالی والاکرام، یہ اتنے مبارک اسما ہیں، اللہ پاک کے اسماء الحسنی ہیں، صفاتی نام ہیں، اور اتنی اس کی برکتیں ہیں نا، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں. تو ان کلمات کی برکت میں آپ کو بتاؤں کہ ان کلمات کی برکت سے خوشحالی بھی آتی ہے، اور ان کلمات کے ساتھ کی جانے والی دعائیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے نا شادی کے لیے، تو جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ پاک کے ان اسماء کے وسیلے سے آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک میرا مسئلہ حل فرما دیں، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، نیک صالح رشتے ملیں، دعا بھی قبول ہوگی، نیک صالح رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو ہوتے ہیں کئی والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے منتظر ہیں، تو وہ والدین بھی نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ وظیفہ بتائیں، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے میسیجز. ہمارے ناظرین توجہ فرمائیں، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں ان کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں.
انہوں نے میسج کیا ہے، راہل بھائی ہیں. اچھا، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا ہے راہل بھائی نے کہ مجھے استخارہ کروانا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں، اور والدہ کا نام ستارہ ہے. کوئی دیکھیں ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں یا نہیں. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی ہیں وہ بہت زیادہ ضدی ہیں اور کوئی کام نہیں بن پا رہا، اور بھائی کا نام انہوں نے کہا ہے کہ شاہ نواز احمد ہے. تو دیکھیں اگر ضد کی عادت کسی کی نہیں جا رہی ہو نا، تو نافرمان شخص، ضدی بچہ جب وہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. 21 دن کا 21 ڈیز کا یہ عمل ہے، 21 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم بچے کے اندر ایک اطاعت و فرما برداری والا وصف یہ پیدا ہو جائے گا، بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ نور بنت آمنہ ہے، بول نہیں سکتی، اپنے جسم کو نہیں اٹھا سکتی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. واقعی بڑی آزمائش ہے، میں بالخصوص ان کے جو والدین ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے ہیں. آزمائش وقتی طور پر ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے. اللہ کی رحمت سے بچے کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اٹھنا شروع کر دے گی، چلنا شروع کر دے گی، بولنا شروع کر دے گی. اچھا، بچی نہیں بولتی تو اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات نماز فجر کے بعد پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں. بچی کی جو بھی بولنے میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. ایک تو یہ چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی بچی، تو اس کے لیے آپ نے سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 1469 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ دیکھیں اس کی برکتیں الحمدللہ ضرور حاصل ہوں گی. ایک مشورہ بھی میں دوں آپ کو، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ یہ اس طرح کی مدنی بہاریں ہیں. ناظرین، ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی والدہ بیمار تھیں بہت زیادہ. اب انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر انہوں نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی. جب وہ مدنی قافلے سے واپس آئے تو الحمدللہ عز و جل ان کی والدہ صحت یاب ہو چکی تھی. تو آپ بھی ضرور دعا کیجیے گا، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ معدے میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. انشاءاللہ الکریم پیٹ کی بھی بیماریاں، معدے کے جتنے امراض ہیں، بڑا آسان سے یہ عمل ہے. پانی پینے سے پہلے دیکھیں پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں سنت کے مطابق. تو پانی پینے سے پہلے آپ وہی جو آپ پانی پی رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا عظیم 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 پڑھا. کتنی دیر لگی؟ اسی پانی پہ دم کیا آپ یہ پی لیں، آپ کے معدے کے تمام امراض الحمدللہ دور ہو جائیں گے. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی، استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرا نام محمد عمران، میری والدہ کا نام رضیہ بھی، طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. نیکسٹ کال. میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میں نا کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں 1 منتھ ہو گئے تقریباً، تو کمزوری کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ دوبارہ صحت بحال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تندرست و تمنا ہو جائے. آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو عافیتوں والی، صحتوں والی، سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائیں انشاءاللہ الکریم. میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ کال. میں جان صاحب ضلع نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. جی، ہماری بابی ہے، اس کو 3-4 دن ہوئے ہیں تقریباً، فالج کا اثر ہوا ہے، تھوڑا وظیفہ بتائیں. فالج کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. تو میرا 1 سال ہو گیا، پاؤں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پاؤں کا پٹھا نہیں جڑ رہا. پاؤں کا پٹھا نہیں جڑ رہا، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، ہڈی جوڑنے کا وہ وظیفہ ہے. نیکسٹ کال. استخارہ کروانا ہے. غلام شبیر ہے، میرے والدہ کا نام میرن نسا. سر کاروبار بالکل ختم ہو گیا، کوئی بنٹی سے کوئی پریشانی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمت رکھیں غلام شبیر بھائی، ابھی آپ کا پہلے تو استخارہ کروائیں گے، پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس کا روحانی علاج بھی پھر آپ کو بتاتے ہیں. شامل رہیے گا، آپ کے استخارے ماشاءاللہ بھی ہو رہے ہیں، پھر اس کے جوابات آپ کو بتائیں گے. یہ کمزوری کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ کمزوری ہو رہی ہے. اب دیکھیں کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم خود اس میں ہمارا عمل دخل ہوتا ہے، صحت کا، طبیعت کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور کھانے کے اندر جو ہماری بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، جو دل کرا، جو ہاتھ میں آیا بس کھانے سے ہمارا مطلب ہوتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اور کون سی چیز کھانی ہے، اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے.
آپ اپنا ٹائم ٹیبل ایک بنائیں اور پورا ایک شیڈیول آپ بنائیں، اس کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ الکریم بہت سارے امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر ہم خود خیال رکھیں اور ایک پلاننگ کے تحت چلیں تو ماشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں سورۃ البینہ یہ آپ پڑھا کریں، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، آپ کی جو کمزوری ہے، نقاہت ہے، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں نا اور بیماری سے جب اٹھتے ہیں اور جب بیماری دور ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ایک نقاہت سے کمزوری ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنا چاہتے ہیں، اعصابی کمزوری دور کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ البینہ کی تلاوت کیا کریں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ کھانے پینے میں پھل فروٹ سبزی ان چیزوں کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بھوک سے کم بھی کھانا ہے، یہ بھی صحت مندی کا ایک علاج ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ بھابھی کو فالج ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عمل بتاؤں، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے نا، آپ لیں گے لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لے لیں، اس کے اندر آپ ایک بڑا سا تھال ہو گیا تشت جسے کہتے ہیں، یا بڑی سی آپ اسٹیل کی یا لوہے کی پلیٹ لے لیں، اس پر آپ لکھیں سورہ زلزال، سورہ زلزال لکھیں، لکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈال کر آپ گھر والوں کو پلائیں اور گھر والے آپ کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ یہ تو ہوا فالج کا ایک روحانی علاج۔ یہ کوئی دوسرا ہی ظاہر سی بات عمل کر کے اس میں پانی ڈال کر جو ہے نا پھر ان کو پلانا ہے۔ اچھا ایک اور وظیفہ ہے جو فالج کا مریض خود پڑھ لیں، وہ کیا کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، پڑھ کر جسم کے جس حصے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے وہاں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اور اس کے بھی ماشاءاللہ تعویذات روحانی علاج کے وسطوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ پاؤں کا کوئی ہڈی وغیرہ ہے، وہ پٹھا بتا رہے تھے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یعنی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور گیپ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آخری آیت ہے سورہ توبہ کی۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ جو ہڈی آپ کی ٹوٹ چکی ہے نا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ٹوٹی ہوئی ہڈی، پھٹی ہوئی ہڈی یا بعض اوقات جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹشو بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں، تو آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا سلامو پڑھتے رہا کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی راحیل بھائی کی کال تھی کہ استخارہ کریں، کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے، تو راحیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی روحانی معاملہ کوئی عملیات ساتھ وغیرہ کے معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مقسطو یا مقسطو یہ عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل میں سکون حاصل ہوگا اور دل روشن ہوگا، جو وسوسہ اگر اسی طرح کا آتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عمران بھائی کی کال تھی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، تو عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے حوالے سے آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کے اس کھانے پہ دم کریں اور وہ کھانا کھایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اگر کمزوری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو کھانے کا آپ نے فرمایا ہے، دوپہر کا ہے، رات کا ہے، صبح کا ناشتہ ہے، کون سے کھانے پہ دم کریں؟ یعنی 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے یہ 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ اسی کھانے اپنے حصے پر دم کرنے، جو بھی گھر میں کھانا بننا ہے اسی پہ دم کریں، اپنے حصے پہ کر لیں تو انشاءاللہ شفا حاصل۔ ماشاءاللہ اللہ پاک۔ اور غلام شبیر بھائی تھے، کاروبار کے حوالے سے کہا کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ غلام شبیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ اگر آپ کی دکان ہے تو
اس دکان کے لیے. اگر دکان نہیں ہے تو یہ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ نے اپنے گھر پر یہ عمل کرنا ہے. ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وائٹ کاغذ پہ آپ لکھ لیجئے اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنی دکان میں، اگر دکان نہیں ہے تو اپنے گھر پر لگا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کاروبار آپ کا نہیں ہے تو مل جائے گا اور مزید بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک اسباب بنائے آپ کے لیے بھی. اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ایک تعداد ہے جو بے روزگار ہے، جاب کے لیے جاتے ہیں، جاب نہیں مل پاتی، منع ہو جاتا ہے، تو یہ وظائف بھی آپ پڑھیں، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ کوشش دیکھیں کامیابی کی کنجی ہے. اگر گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے تو باتیں کرنے سے پھر ظاہر سی بات ہے کیسے گھر بیٹھے تو نوکری ملنے سے رہی. کوشش کرنا پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی. حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب بنائے گا. اور جو ماشاءاللہ وظائف پڑھتے ہیں نا، روحانی علاج کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اسباب ان کے لیے بنا دیتا ہے. اور کئی وظائف ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں پر جو مریض آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، پھر جب ان کو تعویذات اس حوالے سے ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بے روزگار تھے، جاب نہیں مل پاتی تو ماشاءاللہ برسری روزگار ہو جاتے ہیں، روزگار کے لیے ان کے لیے اسباب بن جاتے ہیں. کتنے ماشاءاللہ مدنی بہار ہم ناظرین کو دکھاتے بھی رہتے ہیں. آئیے ایک مدنی بہار ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے. جی چلائیے گا. میرا نام عبد الحنان ہے. آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک بہترین قسم کے مدنی بہار پیش کرتا ہوں، شعبہ روحانی علاج تعویذات الطاریہ. ہماری ایک قریبی اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ ان کو گردے میں پتھری ہو گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے آپریشن کی ڈیٹ بھی دے دی. اب آپریشن کی جیسے ڈیٹ قریب آئی تو وہ آپریشن کے لیے جانے لگی. تو اس سے پہلے وہ گھر پر آئیں. گھر پر جیسے ہی آئیں تو گھر والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ شعبہ روحانی علاج تعویذات الطاریہ سے رابطہ کریں، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. تو انہوں نے تعویذات الطاریہ سے رابطہ کیا تو الحمدللہ ان کو وہاں سے تعویذات الطاریہ ملے. تو انہوں نے تعویذات الطاریہ استعمال کیے کہ اور اتنے میں آپریشن کی ڈیٹ بھی آ گئی. جیسے ہی ڈیٹ آئی تو اب آپریشن کے لیے چلی گئی. اب آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن روم میں بھی لے گئے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا. تو الحمدللہ رپورٹ کلیئر آئی. اتنی خوشی، ایک دم اس طرح بدل جانا، ایک دم ایسا واقعہ ہو جانا، تو یہ تو سونے پہ سہاگا جسے بولتے وہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ بڑی خوش ہوئی. ڈاکٹر بھی حیرت زدہ ہوئے کہ بھئی ایسا یہ کیا بیوی آپ نے کیا ہے، ایسا کیا علاج کروایا جس کی بنا پر یہ آپ کے ساتھ ہوا. تو وہ تو بڑی خوش تھی، رو بھی نہیں تھی. تو انہوں نے بولا کہ الحمدللہ یہ سب تعویذات الطاریہ کی برکتیں ہیں. اور انہوں نے تعویذات الطاریہ سے تعویذ لیے، علاج کیا، اور علاج بھی مکمل نہیں ہوا تھا ابھی کہ بیچ میں آپریشن کی ڈیٹ آ گئی. جیسے آپریشن کی ڈیٹ آئی تو آپریشن کے لیے چلی گئی. تو سارا معاملہ ہی ماشاءاللہ وہاں تو چینج ہو گیا. تو وہ بڑی خوش تھیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے آپریشن سے بچایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو. ہم جتنے بھی روحانی علاج ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں ناظرین کو، تعویذات دیے جاتے ہیں، روحانی علاج وظائف بتائے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. شفا اللہ کے حکم میں، اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے. یہ اسباب ہیں، تعویذات، روحانی علاج. ڈاکٹر سے بھی تو علاج کرواتے ہیں، یہ بھی تو اسباب ہیں اور کروانا چاہیے، علاج کروانا بھی چاہیے. اور علاج کروائیں گے، اسباب اختیار کریں گے تو الحمدللہ عز و جل شفائیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. پھر بات ہوتی ہے، دیکھیں ایک بات اور میں عرض کروں کہ اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے نا، یقین بھی کامل ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں بھی بڑا عمل دخل ہے ان چیزوں کا. اور اگر اعتقادی مضبوط نہ ہو تو پھر کیسے فائدہ؟ جو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں نا، پھر وہ ان کے وہ شکوک و شبہات میں جو پڑ جاتے ہیں، پھر مسائل بھی ان کے حل نہیں ہو پاتے. مضبوط اعتقاد رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، سلیمان امجد نام ہے اور والدہ کا نام ختیجہ. یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی بندش تو نہیں، ذرا چیک کر کے بتائیے گا. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز چلائیے. میری نا بھتیجی ہے 7-8 ماہ کی ہو گئی ہے، تو نا رات کو نا بڑا روتی ہے، بڑا نا عجیب طریقے سے. تو اس کا استخارہ کروانا تھا. اس کا نام ہے سکینہ فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے سائمہ بی بی. صحیح. جی نیکسٹ کال.
جو ہے 10 سال سے شوگر کا مرض ہے، اور اب جو ہے نا وہ بلڈ پریشر بھی ساتھ ہے، شوگر، بلڈ پریشر، پٹھوں کی کمزوری ہو گئی، ہاتھ اور پاؤں جو ہے ان کی انگلیاں سن ہوتی ہیں۔ تو اگلے ماہ انشاءاللہ عمرے کا ارادہ ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں مہربانی کر کے۔ ماشاء اللہ عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ پاک با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمائیں، جائیں تو انشاءاللہ الکریم طبیعت تو آپ کی ویسے ہی ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے 2.5 سال کا، وہ رات میں سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، ایک دم چیخ مار کے اٹھ جاتا ہے وہ، تو اس کے بعد پھر اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، جیسے مکڑا لیتا ہے اپنا، تو کافی دیر کے بعد پھر جا کے تھوڑا نارمل ہوتا ہے۔ بچے کا نام محمد ارحم ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے ہیرا علی۔ جی مزید کال۔ سر فیصلہ آباد تو عبد الشکور بول رہے ہیں سر، میں اپنی وائف کے بارے پوچھنا سیگا، انہیں طبیعت نہیں ٹھیک رہندی، انہوں نے استخارہ کرانا سیگا، تو میں خود بھی ٹھیک نہیں ہے، میں پیٹ کا مسئلہ ہوا ہے۔ میرا نام سر عبد الشکور، والدہ کا نام ممتاز، وائف کا نام نیلم بی بی، ان کی والدہ کا نام عذرا بانو۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ جی میرا نا چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 ماہ کا، تو اس کے نا آنکھوں کے نا پردے اکھڑ گئے ہیں، تو وہ شیشے میں رہا ہے تو اس کی نا شعاعیں پڑ گئی اس کی آنکھوں میں اور اکھڑ کے فولڈ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں سے اب دکھایا نا میں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے پردے اکھڑ گئے ہیں، اب اس کو نظر نہیں آئے گا۔ صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوگا، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیے آپ استخارے فرما لیجیے، کافی کالز بھی ہیں، پھر مزید میسیجز بھی شامل کرنے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی واقعی بڑی آزمائش ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ صلاۃ الحاجات پڑھیں، آپ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، اور 11 جمعرات آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہر جمعرات ہوتا ہے، آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہوگا، تو آپ شرکت کر کے آپ دعا کریں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، نہ جانے کون اللہ کا ولی اس میں موجود ہو، کون اللہ کا نیک بندہ موجود ہو، کس کی دعا کے صدقے کرم ہو جائے، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے بیڑا پار ہو جائے، بچہ صحت یاب ہو جائے گا، اور بڑے بڑے امراض ماشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے وہ حل ہو جاتے ہیں، امراض دور ہو جاتے ہیں، مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر جن کو دواؤں کے ذریعے شفائیں نہیں مل پا رہی ہوتی ہیں، یہاں دعا کی، کسی سے دعا کروائی، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ڈاکٹرز یہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو دکھائی تھی نا مدنی بہار اس سے پہلے، تو ماشاءاللہ آپریشن کہہ دیا تھا ڈاکٹر نے کہ آپریشن کروانا پڑے گا، لیکن ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو گئے وہ۔ ہمت رکھیں۔ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 سورتیں 3 مرتبہ آپ پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں۔ اچھا ایک اور وظیفہ میں ناظرین کو چلیں عرض کرتا چلوں کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے نا، ولادت کے بعد ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں گے تو بچہ بہت سارے امراض سے ماشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو ایک وظیفہ ہو گیا بچوں کے جملہ امراض کے لیے جو اسکرین پر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے نا پیدائش کے بعد، اچھا حکم تو یہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہی جائے، الٹے کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ اذان اور اقامت تکبیر کہہ دی نا، اب اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم یا برو پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دیں، اللہ کی پناہ میں دے دیں، یا اللہ پاک تیرے حفظ و امان میں دیا بچے کو، بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو نرسری میں رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات پیلیا ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنے بہت سارے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ شوگر کے حوالے سے بھی کہا تھا ایک اسلامی بھائی نے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ جی استخاروں کے جوابات۔ جی سلیمان بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے گھر پر کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، تو سلیمان بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا ہے، کسی قسم کی بندش عملیات اثرات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، آپ اور چاہیں تو سب گھر والے یہ روحانی علاج روزانہ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ صبح کے وقت 29 مرتبہ 29 ٹائم یا مہیمنو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دن بھر آفتوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے ایک بچی کے لیے کال تھی،
سکینہ فاطمہ نام بتایا تھا کہ روتی بہت ہیں اور بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ایک روحانی علاج نوٹ فرما دیجیے، اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے بچوں پہ دم کریں۔ اس طرح کہ سورہ کوثر ایک بار پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے الٹے گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور بچے کے لیے تھا کہ یہ بھی رات میں روتا بہت ہے، آنکھیں ایک جگہ جما لیتا ہے، ارحم نام بتایا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بچوں کے لیے اگر روتے ہوں اور اس طرح کا اگر معاملہ ہوتا ہو تو سونے سے پہلے آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے بچے کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں، تو انشاءاللہ ڈرنے سے اور ہر طرح کے شر سے بھی انشاءاللہ بچے محفوظ رہیں گے۔ عبدالشکور بھائی تھے، انہوں نے اپنے لیے بھی بتایا اور اپنی زوجہ کے لیے بتایا کہ بیمار رہتے ہیں، تو آپ دونوں کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے 76 مرتبہ 76 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا حاصل۔ اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ مولا ہمارے تمام ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یا اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان جادو، جنات، شریر جنات کے شر میں، اثرات میں مبتلا ہیں، سحر زدہ ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔